السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 29۔ اس کے اندر سب سے پہلی صورت ہے سورہ ملک۔ ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہی۔ یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کی کئی فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جو انسان سورہ ملک پڑھے گا، قیامت کے دن یہ صورت سفارش کرے گی اس کے لیے، یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے۔ نمبر 2 کہ جو انسان سورہ ملک پڑھے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت ضرور کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، ید کا ذکر ہوا ہے، یعنی ہاتھ۔ تو اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا تھا کہ جہاں ہاتھ کی بات آتی ہے اللہ کے، یا چہرے کا ذکر آتا ہے، یا جو بھی صفت اللہ کی بیان کی جاتی ہے اس کو ہمیں ماننا، اس پر ایمان لانا۔ اس کا معنی ہم چینج نہیں کریں گے کہ ہاتھ مطلب قبضہ قدرت، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کو ایسے ہی ماننا جیسے کہ بتایا گیا ہے، اس کی تعویل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کو ہم میچ کر سکتے ہیں کسی مخلوق سے، اور نہ ہی اس کی ہم کیفیت بیان کر سکتے ہیں، بلکہ جیسے بتایا گیا ویسے ہم کو ماننا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرندوں کو ہواؤں میں کون روک کر کے رکھتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پرندوں کو دیکھ کر کے لوگوں نے جہاز بنایا، فلائٹ بنائی۔ تو دیکھیے اس کے پنکھ ہوتے ہیں، جیسے پرندہ سیم اسی طرح بنایا گیا۔ تو یہ جو جہاز چلے ہوئے اللہ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں، ورنہ کسی مشین کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے یا کسی انسان کے اندر کسی چیز کو ہوا میں اڑا سکے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی چل رہی ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس صورت کے اخیر میں اللہ نے پانی کے بارے میں کہا کہ کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا پانی دیتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ آج کل دیکھیے خاص کر کے گاؤں دیہات میں اگر چلے جائیں، ان کے پاس کوئی مشین نہیں ہوتی، کوئی کمپنی نہیں ہے جو پانی کو صاف کرتی ہو، بلکہ ایک ٹیول ہوتا ہے جس کو چاپا کل کہتے ہیں، ٹیول کہتے ہیں، ہینڈ پائپ کہتے ہیں، ان ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے۔ گاؤں دیہات میں آج بھی ہے وہ، انسان اس کو ہاتھ سے دباتا ہے اور پانی نکل جاتا ہے، ایک مرتبہ میں 2 گلاس 1 گلاس پانی نکلتا ہے، بالکل صاف ستھرا، کوئی مشین اس میں نہیں ہے، کوئی کیمیکل ڈالا نہیں جاتا صفائی کے لیے، خود بخود صاف ستھرا پانی نکلتا ہے۔ اور ایک حیرت کرنے والی بات اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی گرمی کا موسم ہے تو پانی اس میں سے ٹھنڈا نکلے گا، اور ایسا ٹھنڈا کہ آپ کو پینے بہت اچھا لگے گا، نزلہ زکام نہیں ہوتا ہے۔ اور ٹھنڈی کا موسم آتا ہے تو خود بخود اس میں سے اللہ کے حکم سے گرم پانی نکلتا ہے، ایسا گرم پانی کہ آرام سے اچھے سے پی سکے اور اچھے سے نہا سکے، جس سے تکلیف بھی نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ گاؤں دیہات میں دیکھیے آج بھی بغیر مشین کے، بغیر خرچے کے، بغیر موٹر کے، بغیر بجلی کے، بس ہاتھ کے دبانے سے پانی نکلتا ہے۔ گرمی میں ٹھنڈا پانی، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی، اور ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی، وہ بھی صاف ستھرا کلین پانی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کنویں کے اندر بھی دیکھے پہلے لوگ کنویں استعمال کرتے تھے، کوئی مشین نہیں تھی۔ تو یہ سب پانی کون دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے۔ اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی آسانی سے لوگ پانی کو بہا دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے لوگوں کو پانی پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، دور دراز سے لوگ پانی اٹھا کر کے لاتے تھے۔ اس کے بعد ہے سورہ قلم۔ مختصر بیان کر رہا ہوں میں تاکہ ریکارڈنگ لمبی نہ ہو، اس کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں تو کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں۔
ایک پارہ ہے نا، ایک پارہ کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن، تو ہر ایک لائن اہم ہے، قرآن کی ہر ایک لائن، ہر ایک جملہ، ایک سینٹینس اہم ہے، ضروری ہے، کام کی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام انسان کا نہیں ہے کہ فضول کی باتیں ہوں، یہ اللہ کا کلام ہر لائن میں، ہر پیج میں بہت ساری اہم باتیں ہوتی ہیں، تو ہر ایک کو ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ ناممکن چیز ہے یہ کہ آدھے گھنٹے میں اس کو بیان کر دیا جائے۔ جو قرآن پورے 23 سال میں مکمل ہوا ہے، 23 ایئرس میں، اس کو ایک مہینے کے اندر کیسے بیان کیا جائے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ تو کچھ باتیں بیان کی جاتی ہے، بہت سی باتیں ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اسی طرح ہر سال انشاءاللہ سنتے رہیں گے، اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ بھی آپ پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، تو بہت کچھ انشاءاللہ اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے سورہ قلم۔ قلم کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قلم سے قسم کھانے سے قلم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھو، تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے بتائی باتیں اور قلم لکھتا چلا گیا، اور وہی تقدیر ہے، وہی تقدیر ہے، قلم نے لکھا ساری باتوں کو اللہ کے حکم سے، اور ساری چیزیں محفوظ ہے لوح محفوظ میں، جو کہ اللہ کے پاس ہے اوپر آسمان پر، تو ساری چیزیں لکھ دی گئی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ جب اللہ نے، حالانکہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی اللہ نے لکھا ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس چیز سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ کو بھی لکھنا چاہیے، خاص کر جو دینی باتیں آپ درس سنتے ہیں، آپ سنیں گے آج، ایک ہفتے کے بعد آپ کے ذہن سے نکل جائے گی، بات نہیں یاد رہے گی، چاہتے کہ رہے آپ کو محفوظ، اس کو لکھنا چاہیے، لکھ سکتے ہیں آپ ڈائری میں کچھ نوٹس تیار کر، بہت سے لوگ ماشاءاللہ لکھتے بھی آپ میں سے، لکھ کر کے بھیجتے بھی ہیں، تیار کر رہے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھتے تھے، قرآن کو لکھتے تھے، محدثین نے لکھی حدیثیں، تو لکھنے کا جو سلسلہ ہے بہت اہم ہے، اور یہ چیزیں انسان کو محفوظ رہتی، کبھی بھی اس کو پلٹ کے دیکھیں گے تو آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں۔ قرض کے بارے میں اللہ نے باقاعدہ حکم دیا کہ اس کو لکھ لیا کرو، تو اس کے علاوہ شریعت کے معاملے کے علاوہ اور بھی جو چیزیں آپ کے معاملات اہم ہیں اس کو لکھ لینا چاہیے، لکھنے سے وہ چیز محفوظ رہے گی، آپ کی جو یادداشت وہ دھوکہ نہیں دے گی اور گڑبڑی نہ ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اچھے تھے، بہت اونچے تھے، بہت سے کافر نان مسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہو گئے، کہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ کچھ غلط نہیں کہہ سکتے، اتنا اچھا انسان ہے۔ آج دیکھیے ہمارا کیا حال ہے، یہ سچائی ہے کہ آج کچھ ملکوں کے اندر مسلمانوں کے اخلاق اتنے بدتر ہیں، لوگ اتنے خراب اخلاق کے ہو گئے کہ خود مسلمانوں کو اسے گھن آتی ہے، استغفر اللہ۔ دکاندار کو دیکھو ایسے بات کرے گا، ایسا لگتا ہے وہ آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ سامان خریدنے جائیں بدتمیزی سے بات کرے گا یا اونچی آواز میں بات کرے گا، یا پھر معاملات ہو، لین دین ہو، قرض بھی کسی انسان کو دیتا تو لوٹانے میں اسا وہی الٹا وہی ناراض ہو جاتا ہے کہ تم فون کیوں کرتے ہو، بولتے کیوں، مطلب اخلاق کا معاملہ دیکھا جائے تو ہر معاملے میں بہت سے مسلمان سے بد اخلاقی کے شکار ہیں، نہ زبان میں کنٹرول ہے، نہ زبان میں لگام ہے، نہ نرمی ہے، نہ اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک ہے، نہ بھائیوں کے ساتھ اچھے سلوک ہے، نہ بہنوں کے ساتھ، نہ پڑوسیوں کے ساتھ، اتنی بدتمیزی لوگ آج لوگ کرتے ہیں کہ انسان حیران ہے۔ بہت گریا گھٹیا بات ہے یہ۔ مسلمانوں کا اخلاق سب سے اونچا ہونا چاہیے ہر معاملے میں، سب کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بھی، غیر کے ساتھ بھی، آپ اچھے سے نرمی سے پیش آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی کا اخلاق بتائیے تو آپ نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ نبی کا اخلاق قرآن ہے۔ یہ نبی کا اخلاق دیکھنا چاہ رہے تو قرآن کو پڑھ لو۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی قرآن میں حکم دیا نبی نے اس کو کیا، عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے، زبانی جمع خرچ نہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رک گئے۔ تو یہ چیز اخلاق میں داخل ہے۔ اخلاق صرف نرمی کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کر لیں وہ اخلاق ہے، نہیں۔ اخلاق میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کا منہج صحیح ہو، آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں، اللہ اور رسول کی بات کو مانیں، اطاعت کریں، عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، یہ اخلاق ہے۔ کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کا اخلاق قرآن ہے۔ اب قرآن پر عمل کر رہے ہیں تب آپ کا اخلاق اچھا ہے۔ ہنس کے مسکرا کے آپ بات کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ دین کو فالو نہیں کرتے ہیں، آپ علم حاصل نہیں کرتے، شریعت کو سیکھتے نہیں ہیں، تو آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر باغ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی تھا، یہ باغ مفسرین نے لکھا کہ یہ باغ یمن کے اندر تھا۔ تو ایک باغ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس باغ تھا، تو وہ
جو پھل اس سے ہوتے تھے باغ سے وہ غریبوں میں بانٹتا تھا، گھر میں بھی رکھتا اور غریبوں مسکینوں کو دیتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا، بیٹے اس کے وارث بنے، بیٹے کی نیت ہو گئی خراب. کہا میرا باپ تو بانٹتا تھا، غریبوں کو بہت دیتا تھا، ہم لوگ نہیں دیں گے. ان لوگوں نے کیا کیا، میٹنگ کی کہ صبح سویرے بالکل ہم جائیں گے، چپ چاپ جائیں گے تاکہ غریبوں کو پتہ نہ چل پائے، اور پھر پھل فروٹس توڑ کر کے اپنے گھر میں لے آئیں گے اور کسی غریب کو نہیں دیں گے. میٹنگ ہو گئی بھائیوں کی. اب صبح صبح بھائی چپ چاپ پہنچے باغ میں، دیکھا تو باغ ہے ہی نہیں. کہا کہ اچھا لگتا ہم لوگ بھٹک تو نہیں گئے کہ اور تو نہیں پہنچ گئے. صحیح سے دیکھا یہ تو وہی باغ ہے. تب دوسرے بھائی نے کہا کہ دیکھو ہم لوگوں نے غلط سوچا تھا، نیت ہماری خراب ہو گئی کہ برباد ہو گیا، اللہ نے اس کو برباد کر دیا، ختم کر دیا. تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا اور اللہ نے سارے باغ کو ختم کر دیا، ایسے ہی کہ جیسے کہ وہاں پر باغ ہو ہی نہیں. اللہ اکبر. اب سوچئے کہ صدقہ خیرات کرنا کتنا اہم ہے، غریبوں کا خیال کرنا کتنا ضروری ہے. اللہ نے جو ہمیں دولت دی ہے، جو مال دیا ہے، صرف اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں، غریبوں کو دینے کے لیے. اور یہ ہم غریبوں پر احسان نہیں کرتے، بلکہ غریبوں کا وہ حصہ اللہ نے مالداروں کے اس میں دے دیا جھولی میں، تاکہ مالدار غریبوں کو دے کر کے مالدار کو ثواب کمانے کا موقع ملے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ثواب کمانے کا، ورنہ یہی مال جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ غریبوں کو دے سکتا تھا. تو غریبوں میں خوب خرچ کرنا چاہیے. اللہ نے جو دیا ہو انسان خرچ کرتا رہے، اس میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے. اب بہت زیادہ اس کے اندر اللہ نے نیکیاں رکھی ہیں، ثواب رکھے ہیں. اس کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ قیامت کے بارے میں کہ قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی. اس کی تفسیر میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولے گا، اور جیسے کھولے گا تو لوگ سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے، یعنی مسلمان مومن، اور باقی لوگ نہیں گر پائیں گے. سجدے میں جانا چاہیں گے تو سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے تو آخرت میں بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے. اب اللہ کی پنڈلی کیسی ہے استغفر اللہ، ہمیں نہیں پتہ. اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے پنڈلی اللہ نے کہا تو ہم کو ایمان لانا ہے. کس طرح کا ہے، رنگ کیا ہے، وہ سب کیفیت ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم کو ایمان لانا ہے کیونکہ حدیث میں قرآن میں یہ باتیں بتائی گئی. اب اس کے بعد ہے سورہ حاقہ. حاقہ یعنی ثابت ہونے والی، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کے اندر کئی قوموں کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن تک تیز و تند ہوا آندیاں بھیجی اور ساری کی ساری قوم ہلاک کر دی گئی. اس کے اندر اللہ نے عرش پر ہونے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اللہ کا علم طاقت ہر جگہ ہے، لیکن خود اللہ کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے. پھر اللہ نے یہ کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. نبی کے بارے میں کہ اگر آپ بھی اپنی طرف سے کچھ بات کہتے تو ہم نبی کو بھی ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر کے ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کے شہرک کو کاٹ دیتے، اور کوئی بھی تم میں سے ان کو بچانے والا نہیں ہوتا. اللہ، کتنی بڑی بات ہے. شریعت کے معاملے میں نبی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو دھمکی دی کہ اگر آپ بھی ایسا کرتے تو شہرک آپ کا ہم کاٹ دیتے. تو پھر نبی کے بعد کون ایسا ہوگا، کوئی پیر بزرگ بڑے جو کہتے ہیں فلاں حضرت نے یہ کہا ہے، فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، باپ دادا نے یہ کیا ہے. یہ سب نہیں چلتا ہے. اللہ نے جو کہا ہے وہ بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے حساب سے ہم کو فالو کرنا ہے. اس کے بعد سورہ معارج، یہ مکی صورت ہے. معارج کے معنی سیڑھیاں، بلندیاں، یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں سے سورہ مکی جو صورت ہے اس کی جو آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے. قلم میں بھی چھوٹی آیتیں ہیں، سورہ معارج میں چھوٹی آیتیں ہیں. پہلے جو مکی صورتیں گزری ہیں اس کی آیتیں لمبی لمبی ہوتی تھیں، لیکن اب یہاں سے جو مکی صورتیں آئیں گی اس کی آیتیں چھوٹی، بالکل مختصر آیتیں ہیں. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے. یہ قیامت کی دن پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے ہواؤں میں، سبحان اللہ. پھر اہل جنت کا ذکر کیا، جہنمیوں کا ذکر کیا، اور کنجوسی سے منع کیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. نماز کا ذکر ہے کہ مومن لوگ مسلمان نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنے دامن کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی عزت و آبرو کو بچا کر کے رکھتے ہیں، اس پر داغ لگنے نہیں دیتے. اس کے بعد ہے سورہ نوح علیہ السلام نبی گزرے، انہی کے نام پر یہ صورت ہے. یہ بھی مکی صورت ہے. اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ شرک کی ابتدا کیسی ہوئی. آپ نے کبھی سوچا کہ سب سے پہلے انسان تو آدم علیہ السلام، پھر
ان کی بیوی حوا، پھر ان سے اولادیں ہوئی، تو سب سے پہلا انسان ہی مسلمان ہے، عورت مرد، پھر ان کی اولاد بھی مسلمان، تو پھر یہ مشرک کافر کہاں سے آ گئے؟ یہ ہندو کرسچن سب کہاں سے آ گئے؟ شرک کیسے شروع ہوئی؟ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے واقعی مسلمان، سب سے پہلا دھرم دنیا میں مسلمان، اسلام۔ سب سے پرانا دھرم کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ سب سے پہلا دھرم کون ہے؟ کیا ہے؟ اسلام۔ دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ مسلمان۔ مسلمان سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے، سب سے پہلے مسلمان ہے۔ آدم علیہ السلام مسلمان تھے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پرانی ہسٹری تو مسلمانوں کی ہے، اور سب سے پرانی ہسٹری دھرم کی حساب سے دیکھیں تو مسلمانوں کی ہے، اسلام ہے۔ تو اب شرک کیسے آیا؟ تو شرک کی ابتدا اس طرح سے ہوئی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، خاص کر جو لوگ درگاہوں مزاروں کو مانتے ہیں، اللہ کے واسطے ان کو چاہیے کہ سورہ نوح آیت نمبر 23 پڑھ لیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، حیران رہ جائیں گے آپ۔ اللہ نے ان کی قوموں کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اپنے لوگوں سے کہ تم لوگ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود کو مت چھوڑنا، سواع کو مت چھوڑنا، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو مت چھوڑنا، ان کی عبادت کرتے رہنا۔ تو اب 5 نام یہاں ذکر ہیں، دیکھیے ود، واو دال ود نمبر 1، نمبر 2 سواع سین واو الف عین، اور نمبر 3 یغوث یا غین واو ثا یغوث، نمبر 4 یعوق یا عین واو قاف یعوق، اور نمبر 5 نصر نون سین را نصر۔ یہ 5 لوگ ہیں، کہا کہ تم ان لوگوں کی بات کرنا مت چھوڑنا۔ یہ 5 لوگ ایسے تھے جو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان 5 کا جب انتقال ہو گیا، وفات پا گئے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم لوگ کیسے ہو یار، نیک لوگ وفات پا گئے، کچھ نہیں، شیطان نے آ کے ان کے دماغ میں ڈالی، وسوسہ ڈالا اور بھٹکایا، کیسے لوگ اتنے نیک وفات پا گئے، تم لوگ کوئی احترام نہیں ہے، کم سے کم بیٹھ کے ان کا تذکرہ کرو، میٹنگ کرو، تھوڑا ان کے کارناموں کو یاد کرو۔ بولا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ بیٹھ کر کے اپنے بزرگوں کو، پیروں کو یاد کیا۔ ہو گئی بات۔ جب یہ ان کا انتقال ہو گیا، اس کی جو نسل آئی اولاد، تو اس کو کہا، شیطان نے وسوسہ ڈالا دماغ کے اندر، دل کے اندر بھٹکایا کہ تم لوگ بیٹھ کے صرف اس کی تعریفیں کر لیتے، اس سے کیا ہوگا؟ اس کی کچھ فوٹو لگاؤ نا، سامنے فوٹو لگاؤ، اور تب ان کو یاد کرو، تب لگا کہ ہاں تم بزرگوں کا حق ادا کر رہے ہو، احترام کر رہے ہو بزرگوں کی۔ بات تو صحیح ہے۔ تو لوگوں نے فوٹو لگایا، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے جو بھی فوٹو رہا ہوگا، پتھر کے ہو سکتے ہیں، مٹی کے ہو سکتے ہیں، لکڑی، کچھ بھی۔ اچھا، جب اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس کی جو اولاد آئی، تب شیطان نے بھٹکایا کہ تم لوگ کیا ہو، بس فوٹو تو لگا دیے ہو اور بیٹھ کے تعریف کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کبھی سجدہ بھی کر لو اس کو احترام میں، تعظیم کے طور پر۔ بس اللہ کتنے بڑے نیک بندے تھے، اولیاء اللہ تھے، اللہ کے بس بہت ان کی بڑی پہنچ تھی، تو کم سے کم کبھی سجدہ بھی کر لو، جھک جاؤ احترام میں، کیا ہوگا؟ اللہ کو تو کرتی ہی۔ بولا ہاں بات تو صحیح ہے، کیا مشکل ہے؟ تو لوگوں نے سجدہ کیا۔ بس یہیں سے شرک کی شروعات شروع، سجدہ کیا، رکوع کیا، پھر وہیں سے پتلے بنے، مورتی بنی، اور پھر وہیں سے لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ کہ جو مندر کا سسٹم ہے، یا مورتی کی پوجا ہے، یا جو پتھروں کی پوجا ہے، اس کی شروعات اسی کے بعد ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو لوگوں نے عبادت کی، کس کی؟ غیر اللہ میں اولیاؤں کی۔ سب سے پہلے لوگ پتھروں کی پوجا نہیں کی، سب سے پہلے لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاؤں کی عبادت کی، اولیاؤں کو سجدہ رکوع کیا۔ اور یہ پھر آگے بڑھتے ہوئے بھٹکتے ہوئے دین سے دور ہوتے ہوئے پھر لوگوں نے لکڑی اور پتھر اور سورج چاند کی بھی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اللہ المستعان، اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے۔ یہ جو تفسیر ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ جائے تو چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا گیا کہ توبہ استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں بھی خوب برکت دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور اولاد میں بھی برکت دیتا ہے۔ آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کثرت سے توبہ استغفار کیجیے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ جن، جن معلوم ہے یہ بھی مکی صورت ہے۔ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سن کر اسلام قبول کر لیا تھا، اس بات کو اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ انسان تھے جنہوں نے جنوں سے مدد لینا شروع کر دیا، تو اس کے بعد سے جن اور سرکشی کرنے لگے اور انسانوں کو ستانے لگ گئے۔ پھر اللہ نے اس کے اندر یہ ذکر کیا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لہذا مسجد کے اندر صرف اللہ کو پکارو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مسجد، اللہ اکبر۔ دیکھیے مسجد میں کچھ لوگ قبر بنا لیتے ہیں، بزرگ کی، پیر کی، یا کہیں پر قبر ہوتی ہے تو وہاں مسجد بنا لیتے ہیں کچھ لوگ۔ انڈیا پاکستان کے اندر آپ نے بہت دیکھا ہوگا، رائٹ۔
تو کیا یہ طریقہ اسلام میں صحیح ہے؟ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ کو بس حدیث سنا دیتا ہوں. دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1330 یعنی 1330، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 529. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو یہودیوں پر اور کرسچن پر. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ گاہ بنا لیا تھا، مسجدیں بنا لی تھی، وہاں سجدے کرتے تھے، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لی تھی. دوسری حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 427 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 528. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، اور بہت سے صحابہ کرام گئے تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ حبشہ کے اندر کچھ تصویریں ہیں. تو اس کا ذکر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ہم نے وہاں کے چرچ کے اندر کچھ تصویریں دیکھی. چرچ عبادت کی جگہ ہے کرسچن کے لیے، تصویریں دیکھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور کیجیے، کہتے ہیں آج کہ بھائی درگاہ مزار غلط کیوں ہیں؟ وہ تو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تو نیک لوگ ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، ہم اس کو اللہ نہیں سمجھتے. حرج کیا ہے بھائی جب ہم اولیاءوں کی اگر تعظیم کریں اور تعظیم میں ان کے قبروں کو پختہ کر دیں تو کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ دیکھیے حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری بات کو سائڈ میں رکھ دیں، ہماری بات مت مانیے، رسول کی تو بات مانتے ہیں نا سارے مسلمان. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زبان سے جو بات نکلی ہے نا، الفاظ، وہ کوٹ کیجیے، لکھ لیجیے. اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے جو نیک آدمی، دیندار آدمی وفات پا جاتا تھا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو وہ لوگ ان کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، پھر اس کے اندر تصویریں رکھتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین، بری سی بری اور گھٹیا مخلوق ہے. اللہ اکبر. نیک لوگ مرتے، مسجد بناتے، تصویریں رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک گھٹیا سے گھٹیا اور بدترین مخلوق ہے، بدترین لوگ. استغفر اللہ. ایک تیسری حدیث دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 532. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے انبیاء اور اولیاء کی قبروں پر مسجدیں بنائی، لیکن تم لوگ ایسا مت کرنا، میں تمہیں اس بات سے سختی سے منع فرما رہا ہوں. اللہ. آئیے آگے چلتے ہیں. سورہ مزمل مکی صورت ہے. مزمل کی مطلب کپڑا لپیٹے ہوئے یا کپڑا میں لپٹا ہوا انسان. چونکہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹے ہوئے تھے، یعنی چادر اوڑھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کو بیان کر دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تہجد کا حکم دیا، تہجد پڑھنے کا. آج کچھ مسلمان ہیں جو فرض تک نہیں پڑھتے. استغفر اللہ. اللہ نے اس کے اندر قرآن کو ٹھہر کر، رک کر پڑھنے کا حکم دیا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر کر پڑھو، رک کر کے. اسپیڈ سے ٹرین کی طرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا پاکستان دیکھیے تراویح ہوتی ہے تو عام طور پہ اکثر مسجدوں کے اندر تراویح کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں تیزی سے پڑھو، جلدی. بالکل غلط. کس نے کہہ دیا تراویح مطلب جلدی ہوگی؟ کس نے کہا؟ کہیں بھی یہ بات نہیں ہے. ٹھہر کے پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے، ٹھہر کے ٹائم لگے گا، آدھا ہی قرآن ختم کریں، کوئی ضروری پورا کرنا، لیکن اسپیڈ سے پڑھنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایک رات میں پوری قرآن ختم کرتے ہیں، کچھ لوگ 10 دن میں پوری قرآن ختم کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. آرام سے پڑھیے، دھیرے ٹھہر کے. مطلب 10 دن میں جو لوگ تراویح میں ختم کرتے ہیں وہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ نماز ہی پڑھنی، اتنا لمبا لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے، اور اسپیڈ سے پڑھنا صحیح نہیں ہے. لیکن نماز کی جب باہر ہے اور اگر کوئی 10 دن میں قرآن ختم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، 5 دن میں ختم کر سکتے ہیں آپ، لیکن پڑھنا ہے ٹھہر کے. یاد رکھیے، جلد بازی نہیں کر سکتے. اس کے اندر بھی تہجد کا ذکر ہے. تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اس کے بعد سورہ مدثر، یہ بھی مکی صورت ہے. مدثر کی معنی کپڑا اوڑھے ہوئے. یہ صورت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے ہوئے تھے، اس لیے مدثر کہا گیا. کیا ہے کپڑا اوڑھے ہوئے؟ یہ سورہ مدثر سورہ علق کے بعد نازل ہوئی. سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہے سورہ علق. اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں. اس کے بعد جو دوسری جو سورت نازل ہوئی یہی ہے سورہ مدثر.
اس کے بعد سورہ مدثر کے اندر اللہ نے یہ کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑا اوڑھے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. تو یہاں دعوت کا حکم دیا کہ آپ تبلیغ کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب پوچھا جائے گا جہنمیوں سے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے، تو کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ اکبر، یاد رکھیے. اس کے بعد سورہ قیامہ، یہ بھی مکی صورت ہے. قیامہ یعنی قیامت. اس کے اندر نفس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. دیکھیے نفس تو اصل میں ایک ہی ہے، لیکن اس کی جو کیفیت ہے، صفت ہے، وہ الگ الگ ہے. تو یہ 3 طریقے ہوتی ہے نفس ہر انسان کے اندر. ایک نفس امارہ، الف سے امارہ، جو برائی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے. اور دوسری نفس ہوتی ہے لوامہ، جو انسان کو برائی پر، غلط چیزوں پر لعنت ملامت کرتی ہے. استغفر اللہ، تم نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے، افسوس ہوتا نا ہمیں. تو وہ ہے نفس لوامہ. اور تیسری نفس ہے نفس مطمئنہ، یعنی اطمینان والی نفس. تو جب بھی ہم اچھا کوئی کام کرتے تو ہمیں گڈ فیلنگ ہوتا ہے نا، اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے. نماز پڑھ لیے سکون ملتا ہے، قرآن پڑھے سکون ملتا ہے، غریبوں کو مدد کی سکون ملتا ہے. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھ لیں آپ کو افسوس ہوتا ہے، نہیں، خوشی ملتی ہے. تو نفس مطمئنہ ہے. اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں لیکن بیان نہیں کر سکتے، اور بھی صورت باقی ہے اور ٹائم زیادہ نہ ہو جائے. آگے بڑھتے ہم. سورہ انسان، اس کا دوسرا نام سورہ دہر بھی. یہ مدنی صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ انسان پڑھتے تھے، یعنی سورہ دہر. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کہا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. انسان تو کچھ بھی تھا ہی نہیں، کچھ نہیں تھا انسان. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اس انسان کو نطفے سے پیدا کیا، یعنی معمولی قطرے سے، نطفہ سے ہم نے پیدا کیا. پھر ہم نے، اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے اس کو دیکھیے ساری چیزیں دی، سننا، دیکھنا، سب صلاحیتیں، جسم، سب کچھ ہے. لہذا انسان کو کبھی بھی گھمنڈ، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی شریعت سے، اللہ کے احکام سے دور نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو جو کچھ ملا ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. دولت، یہ پیسے، یہ آپ کا جسم، یا آپ کے پاس جو علم ہے، جو بھی علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہو، انجینئرنگ کا علم ہو، یا جو بھی آپ کے پاس علم ہے، اچھے جاب کر رہا ہے، اچھے بزنس مین ہے، یا اللہ نے گھر دیا، جو کچھ دیا یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اور آپ کچھ نہیں تھے. آپ کی اوقات صرف اتنی ہے کہ معمولی قطرے سے اللہ نے آپ کو بنایا. یہی اوقات ہے انسان کی. اس لیے زیادہ گھمنڈی یا تکبر میں، زیادہ کیا مطلب، گھمنڈ تکبر تو خیر جائز ہی نہیں ہے انسان کے لیے. بالکل تواضع کے ساتھ انسان کو انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ رہنی چاہیے. اس کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، قیمتی ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے سب کو، مرد ہو یا عورت ہو. دنیا کے اندر مردوں کے لیے ریشم جائز نہیں ہے، عورت پہن سکتی ہے. لیکن جنت کے اندر مرد بھی ریشم کے کپڑے پہن سکتے ہیں، باقی عورتیں تو پہن نہیں سکتی ہے. گولڈ ہے اور سونے چاندی، یہ بہت ساری چیزیں، بلکہ جو برتن ہوں گے جنت کے اندر لوگوں کے کھانے پینے کے، گلاس، کٹورا، پلیٹ، جو بھی کچھ ہوگا وہ سونے چاندی کے اللہ دے گا. اللہ اکبر، سونے چاندی کے برتن آپ کے پاس ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں دنیا میں اگر آپ غریب ہیں، مسکین ہے، پریشان حال ہے، صبر کریں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مالدار آپ کو جنت بنا دے گا. اور آپ کے پاس سونے کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے گھر، آپ کے جو گھر ہوں گے نا وہ سونے چاندی کے ہوں گے، ڈائمنڈ کے ہوں گے. آپ کے جو برتن ہوں گے نا وہ سونے چاندی کے ہوں گے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے اس کے اندر صبح و شام ذکر و اذکار کرنے کا بھی حکم دیا. ہمیشہ انسان کو تسبیح بیان کرنی چاہیے اللہ کی، اور ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ، صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی، مرتے دم تک، روح کے نکلنے تک ذکر و اذکار ہو، ہماری زبان پر اللہ کی تعریف ہو اور حمد و ثنا و تسبیح ہو. اس کے بعد سورہ مرسلات، یہ مکی صورت ہے. اس سے مراد ہے مرسلات سے ہوا. اس کے اندر اللہ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے، قیامت کی کیا ہولناکی ہوگی اور کس طرح کے اس کے اندر مناظر ہوں گے. سبحان اللہ. اور کچھ جنت کا بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو قیامت کیا منظر ہے، 2-3 آیت میں پڑھ کے یا کچھ آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں میں. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور کر دی جائیں گے. قیامت دن کیا ہوگا کہ ستارے جو آسمان میں وہ ختم، اس کی روشنی کچھ بھی نہیں رہے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے اگلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم نے ان کے بعد پچھلوں کو لائے.
کذالک نفعل بالمجرمین، ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، افسوس ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک۔ اللہ، اس طرح سے اللہ نے بیان کیے، سبحان اللہ، ہر چیز کو اللہ نے کھول کھول کے رکھ دیا۔ اور جو آخری آیت ہے وہ یہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر یہ لوگ اس قرآن کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ الحمدللہ ہم لوگوں نے ایمان لیا، مسلمان ہو گئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، ہمارے ماں باپ کو مسلمان بنایا، ہمارے بچوں کو مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ اے اللہ ہماری موت بھی ہو تو اسلام پر ہو، اے اللہ ہم مرے بھی تو مسلمان ہو کر کے مرے، اے اللہ ہمارے جسم سے روح نکلے تو مسلمان ہو کر کے ہمارے جسم سے روح نکلے، اور ہم تیری عبادت کرتے رہیں، توحید پر رہیں، شرک اور بدعت سے بچتے رہیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔